علاوہ ازیں اپنے سپاہیوں کا بوجھ اس مفلس قبیلے پر ڈالنا بھی اس کی شان کے خلاف تھا۔ وہ جب بستی میں پہنچا تو قبیلے کے لوگوں نے جگہ جگہ اسے تعظیم دی۔ وہ انہیں ایسا کرنے سے منع تو نہیں کر سکتا تھا، اس لیے محض سر کے اشارے سے جواب دینے پر اکتفا کرتا رہا۔ زرگامی سردار کو برقعی خان کی آمد کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ تیزی سے اپنے خیمے سے نکل کر اس کی جانب بڑھا۔ دونوں جب آمنے سامنے پہنچے تو سردار نے بھی تعظیم دی۔ خان زادے، مناسب ہوتا کہ آپ مجھے طلب کر لیتے۔ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے طبیب نے کچھ دیر پہلے میرے دوست کی صحتیابی سے آگاہ کیا تو میں نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ بس اپنے کوچ کے بارے میں تمہیں بتانا چاہتا تھا۔ دوسرا، اپنے دوست کو بھی سفر کی تیاری کا پیغام دینا مقصود تھا۔ خان زادے، مجھے اس بات کا ہمیشہ افسوس رہے گا کہ آپ نے مجھے مہمانی کا شرف نہیں بخشا۔ سردار کے لہجے میں شکوہ تھا۔ ممکن ہے تمہیں برا لگے، مگر میں اپنا بار کسی پر ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ ابھی میرے دونوں بازو سلامت ہیں، برقعی نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ خان زادے، جو وقت گزرتا تھا بہرحال وہ گزر گیا ہے۔ بے شک آپ کو ناگوار محسوس ہو، مگر میں آپ کو اب ایک چھوٹی سی تکلیف ضرور دوں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اسے رد نہیں کریں گے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ برقعی خان حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ میرے لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے ان تھوڑے سے ایام میں آپ کے لیے کچھ اشیاء تیار کی ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ آپ انہیں تحفتاً قبول کر لیں، سردار نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ برقعی خان اس کی بات پر مسکرانے لگا۔ میرا خیال ہے کہ تم لوگ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو۔ جو کچھ تم مجھے دینا چاہتے ہو، اگر وہ تم تجارت میں استعمال کرو گے تو تمہیں کچھ رقم حاصل ہو جائے گی۔ میرے پاس تو سب کچھ موجود ہے، آپ ہمیں یوں ذلیل تو نہ کریں۔ سردار کے چہرے پر پژمردگی سی دکھائی دینے لگی۔ ارے میرا مقصد تمہیں تکلیف پہنچانا نہیں تھا، میں تو تم لوگوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ اگر تمہارا دل میری بات سے دکھا ہے تو میں سب کچھ لینے پر تیار ہوں۔ برقعی خان تیزی سے بولا۔ سردار کے چہرے پر بشاشت پھیل گئی۔ آپ کب کچھ فرمائیں گے؟ کل صبح، میں روانگی کے انتظامات کیے دیتا ہوں۔ برقعی خان نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اب میں اپنے دوست سے ملنا چاہوں گا۔ وہ تو شاید کچھ دیر پہلے موٹے فویناجو خان کے ساتھ بستی سے باہر نکلا ہے۔ سردار کے پہلو میں موجود ایک شخص جلدی سے بولا۔ کچھ معلوم ہے کس جانب گئے ہیں؟ مجھے اندازہ نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ جو ہی واپس لوٹیں انہیں میری جانب بھیج دینا۔ برقعی خان نے مڑتے ہوئے ہدایت دی۔ سردار نے تعظیماً گردن کو خم کیا۔ برقعی خان بستی سے نکل کر اپنے خیموں کی جانب لوٹ گیا۔ ادھر شیخ الاسلام عز الدین رحمۃ اللہ علیہ بن عبد السلام دمشقی ملکہ شجرت الدر اور دیگر مصری امراء کے ہمراہ سفر 648 عیسوی میں واپس قاہرہ پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے ایک عورت کو اقتدار سونپنے پر شدید ناراضی کا اظہار کیا تھا۔ ان کے خیال میں عورت کی حکمرانی کے باعث مصری مسلمان بہت جلد کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ مصری امراء کو تو اپنے مناصب اور عہدوں کی پڑی تھی، جو کہ ملکہ شجرت الدر کی بدولت ان کے قبضے میں واپس لوٹے تھے۔ اگر وہ ملکہ شجرت الدر کی مخالفت کرتے تو ممکن تھا کہ ان مناصب اور عہدوں سے دوبارہ ہاتھ دھو بیٹھتے۔ اسی لیے انہوں نے شیخ عز الدین کی باتوں پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ بظاہر ان کی ہاں میں ہاں ملا کر انہیں ٹالتے رہے۔ شیخ عز الدین کئی دن سے بے چین تھے کہ مسلمانوں کے حق میں یہ فعل نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، لہٰذا دیگر امراء کو بھی اس طرف توجہ دلائی جائے۔ وہ اس سلسلے میں رئیس العساکر یعنی سالار اعظم جاشنیکر ایبک کے پاس جا پہنچے۔ جاشنیکر ایبک نے ان کی آمد پر بظاہر مسرت کا اظہار کیا اور خاطر مدارت کی۔ کچھ دیر بعد اس نے ان کے آنے کا سبب دریافت کیا تو شیخ عز الدین نے بات شروع کی۔ جاشنیکر، میرے یہاں آنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ تمہیں بھی قبل از وقت اس بات سے باخبر کر دوں کہ اسلام میں عورت کی حکومت کا کوئی تصور موجود نہیں۔ عورت کا باپردہ اور اپنی حدود میں رہنا ہی درست طریقہ ہے۔ تم سب لوگوں نے مل جل کر اپنی دنیاوی فائدوں کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے غضب سے ڈرو اور لوگوں کو مصیبت میں مت ڈالو۔ یا شیخ، جاشنیگر ایبک بولا، جب عورت کے قدموں تلے جنت ہو سکتی ہے تو وہ حکمران کیوں نہیں بن سکتی؟ یہ منطق مجھے سمجھ نہیں آتی۔ دو الگ الگ چیزوں کو مشترک کرنے کی کوشش نہ کرو۔ عورت کا ماں ہونا اور حکمران ہونا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ماں کے رتبے کو اگر اتنی اہمیت دی گئی ہے تو اس کے پیچھے دوسرے عوامل پوشیدہ ہیں جنہیں تم سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ تمہیں ماں کی ممتا نصیب ہی نہیں ہو سکی۔ رہا سوال اقتدار اعلیٰ کا، تو یاد رکھو کہ شجرت الدر کتنی ذہین فتین کیوں نہ ہو، یہ بھاری ذمہ داری اٹھانے کی اہل نہیں ہو سکتی۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم خود میں سے کسی مرد کو چن کر اپنا سلطان بنا لو۔ جاشنگیر ایبک شیخ عز الدین کی بات پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ بہرحال آپ یہ بتائیے کہ آپ میرے ہی پاس کیوں آئے ہیں؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں تنہا کچھ نہیں کر سکتا۔ تمہارے دل میں جو چھپا ہے میں اسی کو ہوا دینے آیا ہوں۔ شیخ عز الدین رحمت اللہ علیہ نے تحمل سے جواب دیا۔ جاشنگیر ایبک نہ سمجھنے والے انداز میں انہیں تکتا رہا۔
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عورت کی حکمرانی ناجائز ہے تو آپ فتویٰ جاری کر دیجئے، میں آئندہ حالات کے تحت فیصلہ کروں گا۔ میں بخوبی جانتا ہوں میرا فتویٰ مسالک کے تنازع کی نظر کر دیا جائے گا۔ بہتر ہوگا تم یہ فتویٰ امیر المؤمنین سے منگواؤ۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امیر المؤمنین آپ کے فتوے کی حمایت کریں گے؟ جاشنگیر ایبک حیرت سے ان کی جانب دیکھنے لگا۔ میرے فتوے کی نہیں بلکہ شاعر اسلامیہ کی۔ شیخ عز الدین نے اس کی تصحیح کی۔ ٹھیک ہے، میں امیر المؤمنین سے رابطہ کر کے اس امر پر کوئی فیصلہ کروں گا۔ میں تمہیں مزید کہوں گا کہ جو بھی کرنا ہے وہ جلد از جلد کر لو، اس سے پہلے کہ کوئی ناگہانی آفت تم لوگوں پر ٹوٹ پڑے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم کی دعا کیجئے، میں اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھاتا ہوں۔ جاشنگیر ایبک نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ شیخ عز الدین نے مزید وہاں ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا اور اس سے اجازت لے کر وہاں سے نکل آئے۔ جاشنگیر ایبک ان کے جانے کے بعد کافی دیر تک اس ضمن میں سوچتا رہا۔ ادھر مطیع الدین فوناجو خان کے ساتھ اسی فیجی پہاڑی پر گیا تھا جہاں اس نے اپنی زندگی کا ایک ہولناک مارکا لڑا تھا۔ فوناجو خان اپنی بھاری بھرکم ڈیل ڈول کے ساتھ ساتھ کافی ہنسمکھ بھی تھا۔ اس نے مطیع الدین کو اپنے واقعات سنا سنا کر بے حد محظوظ کیا تھا۔ مطیع الدین ریاست منگولیانا کے ویرانوں میں ایک عرصے تک بھٹکنے کے بعد اتنا سنجیدہ ہو چکا تھا کہ اسے امید نہیں تھی کہ وہ دوبارہ پہلے جیسی شگفتہ مزاجی حاصل کر سکے گا، مگر فوناجو خان کے ساتھ چند دن رہ کر اس نے محسوس کیا کہ اس کے اندر کے کھلنڈر نوجوان میں ابھی بھی زندگی کی رمق باقی ہے۔ اس کے دل میں یہ خواہش مچلنے لگی کہ وہ فوناجو خان کو بھی ساتھ لے جائے گا، مگر زرگامی قبیلے کی مہربانیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ انہیں ایک بہترین جنگجو اور شکاری سے محروم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مگر اس وقت وہ دم بخود رہ گیا جب فوناجو خان نے از خود برقائی خان کے ساتھ سرائے جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ وہ اپنی زندگی کی یکسانیت سے اکتا چکا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ سپاہ میں شامل ہو کر اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ برفانی ریچھ اور دیگر جانوروں کے شکار تک محدود رہ کے وہ خود کو ضائع ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ مطیع الدین اس کا ارادہ سن کر خوش ہوا اور اسے سمجھانے بجھانے کی بجائے اس کی حوصلہ افزائی کرنے لگا۔ دونوں بے مقصد سیر کے بعد جب واپس بستی میں پہنچے تو انہیں برقائی خان کی آمد اور کوچ کی تیاری کی خبر ملی۔ مطیع الدین فوناجو خان کے ساتھ برقائی خان کے خیموں کی طرف نکل آیا۔ برقائی خان کو ان کی آمد کی خبر دی گئی تو اس نے انہیں اپنے مخصوص خیمے میں طلب کیا۔ کچھ دیر بعد وہ برقائی خان کے سامنے بیٹھے تھے۔ میرے دوست، میں تمہیں ایک خاص بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ آگے چل کر ہماری رفاقت میں مسئلہ بن سکتی ہے، برقائی خان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مطیع الدین اس کی بات سن کر چونک پڑا۔ میرے خیال میں آپ لوگوں کو تنہائی کی ضرورت ہوگی، لہٰذا میں چلتا ہوں۔ فوناجو خان اٹھتے ہوئے بولا۔ بیٹھ جاؤ، تمہاری موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مطیع الدین نے اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا۔ برقائی خان نے حیرت بھری نگاہوں سے مطیع الدین کو دیکھا۔ فوناجو خان بے یقینی کے عالم میں کھڑا برقائی خان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ جب میرے بھائی نے کہا ہے تو بیٹھ جاؤ، برقائی خان دھیرے سے بولا۔ بات کچھ اس طرح ہے کہ جب تمہیں سرخ قبیلے والوں نے اغوا کیا تھا اس دن سے شاہی دربار میں ایک عجیب کشمکش پھیل گئی۔ اس سارے معاملے کو غلط رنگ میں پیش کر کے ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ مجھے مجرم بنا کر راستے سے ہٹا دیا جاتا۔ اس گھناؤنی سازش کے پیچھے درباری امیر قونائی خان کا ہاتھ تھا۔ اس نے تمہارے باپ کو یہ باور کرایا کہ میں نے تمہیں قتل کر کے تمہاری لاش کو کوہ سرخ کی کسی کھائی میں پھینک دیا ہے۔ یہ بات صرف میری ذات تک محدود نہیں تھی بلکہ اس امر سے ریاست میں انتشار پھیلا کر مسلمانوں اور منگولوں کے مابین پرامن معاہدے کو توڑنا مقصود تھا۔ میری ناقص رائے کے مطابق اس معمولی واقعے کو یوں ہوا دینا کسی چھوٹے دماغ کا کام نہیں ہو سکتا۔ بہرحال میں اسی عزم سے تمہیں تلاش کرتا رہا کہ حریفوں کا داؤ کامیاب نہ ہو سکے۔ اب میں نے تمہیں تلاش کر لیا ہے اور کچھ دنوں بعد ہم واپس سرائے پہنچیں گے۔ وہاں اب کیسے حالات پیدا ہوں گے اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ممکن ہے کہ تم دونوں یہ سن کر ہڑبڑا اٹھو کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ برقائی خان بات مکمل کرتے ہوئے ان کے چہروں کو بغور دیکھ رہا تھا۔ مطیع الدین اس نئے انکشاف سے ہکا بکا رہ گیا جبکہ فوناجو خان کے چہرے پر الجھن کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ اچانک مطیع الدین اپنی جگہ سے اٹھا اور دونوں باہیں پھیلا کر برقائی خان پر جا گرا۔ وہ دیوانہ وار اس کے چہرے کے بوسے لے رہا تھا۔ برقائی خان نے مسکرا کر اسے خود سے الگ کیا اور بیٹھنے کی تلقین کی۔ مطیع الدین خوشی سے بے خود دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا چہرہ فرط جذبات سے سرخ تھا۔ میرا خیال ہے کہ تم میری بات کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ میں سب سمجھ رہا ہوں۔ تم نے ابھی تک یہ اعلان نہیں کیا ہے، اب واپس لوٹ کر یہ اعلان کرو گے اور قوی امکان ہے کہ تمہاری مخالفت میں ریاستی عمائدین اور شاہی لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے۔
किसी भी बड़े फर्द को ऐसे इक़दाम पर ऐसी ही सूरत हाल दरपेश होती है। तुम बेफिक्र रहो, मैं हर मैदान में तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मुझे अपनी मुखालफत की कोई परवाह नहीं है। तुम मेरी बात को गलत जानिब मोड़ रहे हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा भाई मेरी हिफाजत करना बखूबी जानता है। उसने मुझे अचानक इस सरहद पर रवाना किया और यहाँ की ऐसी तस्वीर मेरे सामने खींची कि जैसे यहाँ जो कुछ हो रहा है वो सब गलत है। मैं यहाँ दर हकीकत जरगामी कबीले की सरकूबी के लिए पहुंचा था, मगर यहाँ आकर मालूम हुआ कि कबीले ने कभी अपनी हुदूद से तजावुज ही नहीं किया। मैंने इतने दिन इनमें रहकर बगौर मुशाहिदा किया है कि ये लोग वैसे नहीं हैं जैसा कि बयान किया गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क़ान आज़म ने मुझे सराय से इतनी दूर क्यों भेजा। इस बारे में अभी वापस सराय पहुंचकर ही मालूम हो सकेगा। बहरहाल तुम्हें बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि वहाँ गैर मामूली नौइयत के हालात से सामना हो सकता है। तुम्हें ज़हनी तौर पर तैयार रहना होगा। हम कल सुबह रवानगी इख्तियार करेंगे। बिरकाई खान ने अपनी बात मुकम्मल की। मोतियुद्दीन उसकी बात को कुछ कुछ समझ रहा था। वो सराय पहुंचकर ही मामलात से पूरी तरह आगाह हो सकता था। मोतियुद्दीन ने इस बारे में मजीद कुरेद मुनासिब न समझी और मौजू बदलते हुए फोनाजू खान की ख्वाहिश का जिक्र छेड़ दिया। फोनाजू खान को बिरकाई खान के इस्लाम कबूल करने पर अजीब सा धचका पहुंचा था। वो खामोश रहा। बिरकाई खान ने उससे कुछ पूछना चाहा तो उसने तबीयत की खराबी का उज़्र करते हुए रुखसत तलब की। मोतियुद्दीन उसके रवैये में अचानक पैदा होने वाली तब्दीली देखकर कुछ परेशान सा हो गया था। गाजी अब्दुल्ला शाफई मुअज़्ज़ज़ और नामी गरामी मिस्री उमरा में से एक था। वो नजमुद्दीन अय्यूब के दौर में उसकी गैर मौजूदगी में काहिरा में नायब अमीर की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम देता रहा था। सुल्तान नजमुद्दीन अय्यूब की वफ़ात और सुल्तान तूरान शाह के बहीमाना कत्ल के बाद उस पर जिम्मेदारी का बोझ मजीद बढ़ गया था। मलिका शजरतुद्दर ने काहिरा वापस लौटकर उसे कई नई जिम्मेदारियां सौंपकर उसके ओहदे में तरक्की कर दी थी। वो मलिका शजरतुद्दर का वजीर आला कहलाया जाने लगा। वो अपने ओहदे की तरक्की से जितना खुश था उसी कदर इसमें जोशो खरोश भी दिखाई देता था। एक शाम मिस्री और ममलूक अफवाज का सालार आजम जाशनगीर ऐबक उसके पास चला आया। वो कुछ जरूरी उमूर से अभी फारिग ही हुआ था। जाशनगीर की गैर मुतवक्के आमद पर उसे हैरत हुई। दोनों पुरतपाक अंदाज में मिले। गाजी अब्दुल्ला शाफई ने उसे बिठाते हुए गर्म गर्म कहवा पेश किया। उसके बाद आमद के बारे में दरियाफ्त किया। बात कुछ यूं है कि आज सुबह शेख इज़्ज़ुद्दीन मेरे पास आए थे। मैं जानता हूं कि उन्होंने क्या कहा होगा। गाजी अब्दुल्ला शाफई ने बात उचक ली। मैं इसी सिलसिले में आया हूं कि राया में भी बेचैनी की कैफियत छाई हुई है। दूसरा, शेख इज़्ज़ुद्दीन ने किसी खौफनाक आफत की आमद का भी जिक्र किया है। मुमकिन है कि ऐसा ना हो, मगर मुझे उनकी बरहमी से खौफ महसूस होता है। शेख इज़्ज़ुद्दीन से खौफजदा होने की कतई ज़रूरत नहीं। उनकी शख्सियत इतनी अहम नहीं कि उनकी बातों पर कान धरा जाए। अलबत्ता लोगों में मौजूद बेचैनी की कैफियत को फरू करने के लिए कोई कदम उठाने पर गौर किया जा सकता है। मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं, उन्हें संभालना कोई मुश्किल बात नहीं। शेख इज़्ज़ुद्दीन की बातों से कई उमरा में मुखालफत की फजा परवान चढ़ रही है। ये मामला आने वाले वक्त में कशीदगी का बायस बन सकता है। मैं चाहता हूं कि इस मसले का सर उठाने से पहले ही खात्मा कर दिया जाए। यानी तुम ये कहना चाहते हो कि मलिका शजरतुद्दर को माजूल कर दिया जाए? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि मलिका शजरतुद्दर के बारे में जल्द अज जल्द अमीरुल मोमिनीन से रुजू कर लिया जाए, ताकि इस ज़िम्न में कोई फितना खड़ा न किया जा सके। तुम्हारी बात किसी हद तक दुरुस्त है। मैं कल ही मलिका शजरतुद्दर को इस मामले से आगाह करके इताअत का बैतनामा बगदाद भिजवाने की कोशिश करता हूँ। गाजी अब्दुल्ला शाफई ने उसके मौक़िफ़ की हिमायत की। जाशनगीर ऐबक ने कुछ देर तक इस बारे में मजीद मशवरे दिए। दोनों में इस बात पर इत्तेफाक राय था कि किसी भी तरह मलिका शजरतुद्दर को इक़्तिदार पर कायम रखा जाए। उधर मोतियुद्दीन शाम के वक्त फोनाजू खान के पास चला आया। बिरकाई खान ने फोनाजू खान के रवैये पर कोई तबसरा नहीं किया था, अलबत्ता उससे इतनी कुर्बत पर एहतियात से काम लेने का मशवरा जरूर दिया था। फोनाजू खान उसे अपने खैमे में मिल गया। वो मोतियुद्दीन की सूरत देखकर फीके फीके अंदाज में मुस्कुराया। क्या बात है, सुबह तक तो तुम बड़े चहक रहे थे, अब यकदम क्या हो गया? मैं जानता हूँ कि तुम मुसलमान हो, मुझे तुम्हारे साथ रहकर कभी इस बात का शिद्दत से एहसास नहीं हुआ, मगर खानजादे की बात पर गहरा सदमा पहुंचा है। तुम्हारा इशारा उसके मुसलमान होने की जानिब है गालिबन। हाँ, जावेदानी आसमान के मुहाफिज ही अगर अपने दीन को छोड़ देंगे तो उसका वारिस कौन बनेगा? अगर तुम्हारे जावेदानी दीन में इंसानियत मिला ली जाए तो वो इस्लाम बन जाता है। मेरा मजहब कोई ऐसी शय नहीं कि उसे हिकारत या तंग नजरी से देखा जाए या उसे किसी पर महदूद कर दिया जाए। इसमें ऐसी अच्छी बातें हैं जो सबके लिए फायदेमंद साबित होती हैं। मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता।
میں کوئی بحث نہیں کر رہا بلکہ تمہاری تنگ نظری کی گرہ کو کھولنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھو میں بھی ایک مسلمان ہوں مگر برقعی خان مجھ پر جان چھڑکتا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ اس بات کی آگاہی سے پہلے بھی میرے دل میں اس کے لیے اتنی ہی عزت تھی جتنی اب ہے۔ ہم دو الگ الگ عقائد کے حامل ہوتے ہوئے بھی مثالی دوستی میں بندھے ہوئے تھے۔ یہی وہ تعلیم ہے جو مجھے میرا مذہب دیتا ہے۔ میں تمہاری بات کو پسند کرتا ہوں۔ میں نے بھی دوستی کے جذبے کے تحت تمہاری جانب قدم بڑھایا تھا، مگر جاویدانی آسمان کے محافظوں کی طرف سے ایسے کسی اقدام کے بارے میں سوچنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال میں مزید کچھ نہیں کہوں گا۔ تم سرائے جانا چاہتے تھے کہ وہاں سپاہ میں شامل ہو کر کوئی مقام پیدا کر سکو، اس بارے میں اب تمہارا کیا خیال ہے؟ مطیع الدین نے بات کا رخ بدلا۔ میں فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتا، کل صبح تک اس بارے میں حتمی فیصلہ کروں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ فناجو خان سر جھکا کر بولا۔ مطیع الدین نے اس کا مزاج دیکھ کر اسے تنہا چھوڑ دینا بہتر سمجھا۔ ادھر الملک الناصر صلاح الدین یوسف ایوبی دمشق اور حلب میں سلطان نجم الدین ایوب کی جانب سے والی مقرر تھا۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹے الملک الفضل کا پوتا تھا۔ نجم الدین ایوب کی وفات کے بعد اس نے کافی کوشش کی کہ اسے نیا سلطان بنایا جائے، مگر مملوک فوج اور امراء نے اس کی خواہش پر بند باندھ دیا تھا۔ ملکہ شجرت الدر کی اطاعت اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے سرکشی اختیار کرتے ہوئے بلاد شرقیہ میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا اور دمشق اس کا پایہ تخت قرار دیا۔ دمشق کے سابق سلطان عماد الدین اسماعیل کے دور میں صلیبیوں کا دمشق میں داخلہ عام تھا، جسے نجم الدین ایوب نے دمشق کی فتح کے بعد ختم کیا تھا۔ الملک الناصر صلاح الدین یوسف ایوبی نے سابقہ روش کو دوبارہ جاری کیا اور نصارہ کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کیے۔ یہ سب صرف اس لیے کیا گیا تھا کہ ملکہ شجرت الدر کی جانب سے اٹھائے جانے والے کسی اقدام کا منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ صلیبیوں سے مدد لینا کوئی نئی بات نہیں تھی، کئی ایوبی حکمران یہ قدم اٹھا چکے تھے۔ الملک الناصر صلاح الدین یوسف نے صلیبی سپاہ کو یہ یقین دہانی کرائی کہ وہ مصر کی جانب سے فرصت پاتے ہی یروشلم پر ان کا قبضہ بحال کرنے میں معاونت دے گا۔ نصارہ کے ساتھ مل کر اس نے کئی دوسرے والیوں کو شکست دی جو کہ بلاد مصر کے محکوم تھے۔ اس نے تیزی کے ساتھ تمام بلاد شرقیہ اور جزیرے پر اپنی مستحکم حکومت قائم کر لی۔ صلیبی سپاہی مسلمانوں کے شہروں میں آزادانہ گھومتے اور اکثر نقصان بھی پہنچاتے۔ الملک الناصر صلاح الدین یوسف تک ایسی شکایات مسلسل پہنچتی رہی، مگر وہ انہیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑاتا رہا۔ اس نے داد و دہش سے سپاہ کو ایسا گرویدہ بنا لیا تھا کہ وہ اس کے ہر فیصلے کا نہایت گرم جوشی سے خیر مقدم کرتی۔ الملک الناصر صلاح الدین یوسف نے ربیع الاول 648 ہجری میں نصارہ کی معاونت سے ایک بڑا لشکر تیار کیا تاکہ وہ بلاد مصر پر حملہ آور ہو سکے۔ وہ مملوک امراء کو ایوبی سلطان توران شاہ کا قاتل سمجھتا تھا اور انہیں نمک حرامی کی سزا دینا چاہتا تھا۔ اس کے عمائدین نے پرزور انداز میں اسے یہ باور کرایا کہ بلاد مصر کی حکومت ایوبی خاندان کے ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے۔ اگر اس نے بروقت کارروائی نہیں کی تو بلاد مصر ایوبیوں کے لیے خواب بن کر رہ جائے گا۔ اسے تحریک دینے والوں نے اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے ایسے قلابے ملائے کہ وہ خود کو ایوبی خاندان کا اکلوتا سلطان سمجھنے لگا۔ ملکہ شجرت الدر تک اس کی باغیانہ حرکات کی خبریں پہنچ رہی تھیں۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ بلاد مصر پر حملہ آور ہونے کا خواہش مند ہے تو اس نے اپنے لشکر کو تیاری کا حکم دے دیا۔ وہ اس کی سرکشی کو میدان میں کچل دینے کا ارادہ کیے ہوئے تھی۔ بلاد مصر ان دنوں عورت کی حکمرانی کے موضوع پر الجھا ہوا تھا۔ امراء گروہوں میں بٹ چکے تھے۔ مملوک سپاہیوں میں شیخ عز الدین کی بات کو زیادہ فوقیت حاصل تھی۔ رئیس العساکر جاشنگیر ایبک نے حالات میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو دیکھتے ہوئے اپنے تئیں یہ فیصلہ کر لیا کہ ملکہ شجرت الدر کو معزول کر دیا جائے۔ اس نے نہایت خاموشی سے ایک مراسلہ بغداد روانہ کیا جس میں بلاد مصر کی صورتحال اور شیخ الاسلام عز الدین کے جاری کردہ فتوے کے نکات تحریر کیے گئے تھے۔ اس کے مراسلے کے تیسرے دن ملکہ شجرت الدر کی جانب سے بھی بیعت نامہ تیار کر کے دربار خلافت میں بھیج دیا گیا۔ بغداد میں امیر المؤمنین کے سامنے جب صورتحال پیش ہوئی تو انہوں نے عز الدین کے جاری کردہ فتوے کی تکمیل میں دیر پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ خلیفہ مستعصم باللہ شیخ عز الدین سے بے حد متاثر تھا۔ اس نے جوابی مراسلے میں نہایت درست انداز اختیار کرتے ہوئے یہ لکھا: کیا مصری امراء کے پاس مردوں کی کمی ہو گئی کہ انہوں نے تاج شاہی ایک لونڈی کے سر پر سجا دیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں اپنے دربار سے کوئی غلام بھیجے دیتا ہوں تاکہ تم لوگ اسے اپنا سلطان بنا لو۔
یہ جواب مصری امراء کے منہ پر کھلا تماچا تھا۔